بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیوں کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر ایک سفر میں نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور آپ نے شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہاں گیا اور 3 روٹیاں لے لی۔ راستے میں سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا، جبکہ 2 درہم میرے تھے اور روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور آپ نے فرمایا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہاں دریا کیسے پار کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے آگے چلوں گا اور تم پیچھے میرے دامن پکڑ کر چلنا۔ خدا نے چاہا تو ہم دریا کو پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا پاؤں رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جان آپ پر قربان۔ آپ عیسیٰ صاحب اعزاز نبی، مجھے تو یہ احساس ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو اس نے کہا، جناب روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھوٹ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے پھر اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور آپ نے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ راستے میں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہ لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں
तो उन डाकुओं ने उसे पकड़कर उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, हर एक के हिस्से में एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वह भूखे थे। उन्होंने एक साथी को कहा कि हमें भूख लगी है और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो उनमें से एक डाकू ने अपने एक साथी को कुछ पैसे दिए हैं। शहर करीब है, तुम जाकर वहाँ से रोटियाँ ले आओ, हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियाँ लेने गया और सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों एक साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएगी। उधर उनके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दे तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंटें आ जाएगी। चुनांचे जब उनका तीसरा साथी जहर मिला हुआ रोटियां लेकर आया तो उन्होंने अपने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वो भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा ईंटें वैसी की वैसी पड़ी है, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी है। आपने ये देखकर ठंडी सांसें भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला, दुनिया को ही सब कुछ समझने वाला, आखिरकार वह इस दुनिया से जाता है। आप जितना चाहे पैसे कमा ले, जितनी मर्जी दौलत जमा कर ले, मगर इस दुनिया से आपको खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ आपके साथ आएगी और वह होंगे आपके नेक आमाल। इसे हम दुनिया में नज़रअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।